अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकराती अमल जो है वो डेडलॉक का शिकार हो चुका है। और इस मुज़ाकराती अमल के बाद अब एक मरतबा फिर ऐसा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त दो आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी मौजूद हैं, हैदर शिराजी और ग़ुलाम अवैस। इनसे जानेंगे कि माजरा क्या है, क्यों डेडलॉक बना और आगे क्या इम्कानात है, क्या दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो सकेंगे या फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएगी। सबसे पहले ग़ुलाम अवैस से बात करते हैं। अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि डेडलॉक की अहम वजह क्या है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं और क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मुज़ाकरात का? जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि जो डेडलॉक पैदा हुआ है वो जो माजरीन नशिस्तों में से 2 MLAs को कायमा कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है, वहाँ पे डेडलॉक एक पैदा हुआ है जो एक्शन कमेटी की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है। दूसरा उसके साथ जो एतराज़ ये भी है कि चूँकि एक्शन कमेटी का जब एहतजाज था तो वहाँ पे कोई मसाइल पैदा हुए थे, कोई एग्रेशन पैदा हुआ था दो तरफ़ा। तो एक जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे जिन पर इल्ज़ाम आयद किया था एक्शन कमेटी ने, उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल किया गया और बड़े पुरवकार तरीके से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और उनको हार पहनाए गए। तो इस पर भी एक्शन कमेटी ने एक तरह से गुस्से का इज़हार किया है कि जिन लोगों पे हम क्लेम कर रहे हैं, जिन पे हम इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये उस एजिटेशन में शामिल थे, तो आप उनको पार्टियों में FIR में नामज़द भी हैं, तो आप बजाय उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के आप उनको पार्टीज़ में शामिल कर रहे हैं। और तीसरा जो डेडलॉक की एक वजह बनी कि जो आखिरी बार कमेटी बनाई गई जिसने माजरीन की सीटों पे बात करनी थी या उस पे कोई डिस्कशन चलनी थी, उसमें भी एक शख्स को जो लिया गया था, वो मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, उस पे भी एक्शन कमेटी का एतराज़ था कि इस शख्स ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। तो गवर्नमेंट बार बार इस तरह के इक़दामात करके जो है वो हमारे सब्र को आज़मा रही है। इस वजह से उन्होंने इसका एक तरह से बाइकाट भी किया, वो इजलास में शरीक नहीं हो पाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ है कि उनके जो 90% मुतालबात हैं उनको कबूल कर लिया गया या मान लिया गया। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक चीज़ें पेपर वर्क पे या ऐलानात की हद तक तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो बड़ा मुतालबा था उसमें एक FIRs का ख़ात्मा वो किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अच्छा इक़दाम है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से। और दूसरा सेहत कार्ड की बात चल रही है, मायदे के मुताबिक तो 15 दिनों में बहाल होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। बहरहाल अब जो है वो डेट दी गई है कि 20 जनवरी से जो है वो बहाल हो जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर। ऐलान तो बहुत पहले से हो चुका था। इसके अलावा भी छोटे मोटे मामला जो थे, बिजली के कोई मामला थे, कहीं अस्पतालों में मामला थे, कोई ब्रिज श्रिज ये वो मामला सब चल रहे थे। बहरहाल वो प्रॉपर उस तरह तो काम नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी एतराज़ है कि हमें अभी टाइम ही थोड़ा हुआ तो उसको हम टाइम ले रहे हैं। ये वो मामला सब मिला जुला के हम इस पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये शो किया है कि हम इस मायदे पे अमल दरामद करना चाह रहे हैं। और वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी आज़ाद कश्मीर के लिए जो फ़ंड्स हैं वो ऐलान उनका हो चुका था, वो अरबों रुपए हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मद में आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पैसे दिए जा रहे हैं। जो एक्शन कमेटी का मामला है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि उन्होंने एतराज़ उठाया, मुज़ाकरात से बाइकाट किया, तो हो सकता है इससे बेहतर तरीके से भी मुज़ाकरात से बाइकाट किया जा सकता है। मसलन आप कमेटी में आए, मीटिंग के दौरान बैठे, वहाँ पे एहतजाजन आप उठ सकते थे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे शिकवे के तौर पर कि आपने इन लोगों को कायमा कमेटियों का चेयरमैन बनाया, उनको हटा दें, ये वो। बहरहाल बयान की हद तक या उधर से कोई मरासला भेज देना, ये उनका एहतजाज अपने तौर पर अच्छा तो है, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता। बेहतर या संजीदा नौइयत का एहतजाज ये होता है कि जब मुज़ाकराती अमल चल रहा हो तो मुज़ाकराती अमल में बैठ के वहाँ पे अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। अच्छा, हैदर शाजी ये बताएगा कि जिस तरह अवैस ने भी कहा कि एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो उनके पास वक्त कम है, नए नए वज़ीर आज़म बने, तो इस वजह से मामला थोड़े जो है डिले हुए हैं। आप ये समझते क्या ये तासुर सही है दिया जो जा रहा है? देखें, अगर फैसल राठौर को किसी अवामी दबाव के नतीजे में अब तब्दील करके 1 माह बाद चौधरी यासीन को लाया जाता है, तो क्या कहा जाएगा कि चौधरी यासीन फिर आके कहेंगे कि मुझे अभी 1 माह में लगा है वज़ीर आज़म बने हुए, तो बातचीत नहीं हो सकती। ये जो अनवारुल हक की हुकूमत थी उसमें वज़रा थे ये सारे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका वो हुकूमत थी। दूसरा, ये नहीं कहा जा सकता कि इस हुकूमत के साथ सिर्फ मुआहिदा हो रहा है या बातचीत हो रही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। AJ के गवर्नमेंट
پہلے بھی اس مذاکراتی عمل میں شریک اس طرح نہیں تھی، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس طرح مذاکرات میں پہلے شامل نہیں ہوئے. کہا گیا کہ یہ حصہ ہیں، پارٹی ہیں، تو لہٰذا انہیں نہ شامل کیا جائے. تو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے فیصل راٹھور اس وقت مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ابھی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. نیا وزیر اعظم آیا، 3 ماہ ہو گئے یا 4 ماہ ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قائمہ کمیٹیوں کے اندر یا کسی بھی اہم پروجیکٹ کو لے کر، یا میں ایک مثال دیتا ہوں، چینی سکینڈل پاکستان میں آیا، ہر مرتبہ چینی سکینڈل آتا ہے اور نیا سیکٹری آ کر قائمہ کمیٹیوں میں یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے چارج چند ماہ ہو گئے سنبھالا ہے، 10 دن ہو گئے سنبھالا، تو ابھی تک میرے پاس معلومات نہیں. یہ جو مذاکراتی عمل کے حوالے سے AJ کے گورنمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تبدیلی چند ماہ ہو گئے آئی، تو اس لیے ابھی ہم سنبھلے نہیں ہیں کہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کو سنجیدہ لوگ اس لیے درست نہیں مان رہے، کیونکہ یہ تمام افراد انوار الحق حکومت کا حصہ تھے، اس کے بعد مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، اور اب اگر حکومت کی تبدیلی ہوئی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو وقت نہیں ملا. یہ ایک تسلسل ہے، اس تسلسل کو قائم رہنا چاہیے اور آپ کو کوئی بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے. ایک بات اچھی تھی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انہیں کہا کہ آئیے حکومت میں بیٹھ کر ہی بات کر دیتے ہیں. ان کی طرف سے آفر دی گئی ہے کہ چلیں آئیں، سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے آپ کو ساتھ شامل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ جو اصلاح کرنے کا آپ کو جو بیانیہ بنا رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں اصلاح کیجئے، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ گورننس ہوتی کیسے ہے. اور دوسرا ایک اور بات بتاؤں، AJ میں تمام روڈز انفراسٹرکچر جتنے بھی بنائے گئے ہیں، اس کے لیے تو بے شمار نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پارلیمنٹ ہاؤس سے 2 منٹ کی دوری پر یہاں سیکٹریٹ ہے، وہاں پہ جائیں تو مختلف ممالک کے درمیان MOUs کے ٹرک بھرے ہوئے ہیں، ہزاروں کاغذات پڑے ہوئے ہیں. اس کا کیا ہے، کاغذات میں اگر کوئی چیز فائنل کر دی ہے، عملی طور پر گراؤنڈ میں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. ڈسٹرکٹ حویلی، نیلم، کئی جگہوں پہ جاؤ آپ کو وہاں پر بجلی نظر نہیں آتی کہ وہاں پہ سڑکیں تباہال ہیں. اس دوران یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ ہم نے کاغذات کی حد تک ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیے، چند چیزیں کیں، تو اس سے بہتری نہیں آ سکتی. دانش اسکول جیسا انیشیٹو ٹھیک تھا، بہتر ہے، اسکول بنا دیا، لیکن جو ایک سوسائٹی کے بڑے حصے کو چیزیں متاثر کر رہی ہیں، ان کی بہتری کے لیے کیا کیا آپ کو؟ وہاں پر جو موبائل سروسز ہیں ان کے لیے کیا کیا؟ بجلی کا جو بحران ہے آپ کی ہر ڈسٹرکٹ حویلی کی اگر بات کروں، ہر سال کم سے کم 4 سے 5 ہزار بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، میٹرک پاس کرتا ہے. گزشتہ 10 سال کی اگر تعداد لے لیں تو جین زی جو ہے وہ آپ کی 30,000 ایک ڈسٹرکٹ میں ہے. پورے 10 ڈسٹرکٹ میں 3 لاکھ نوجوان ہیں جو پچھلے 10 سال میں بڑے ہوئے ہیں. اب وہ بیچلر کرتے ہیں 10 لاکھ نوجوان، تو اس کے لیے آپ نے جاب کہاں کریٹ کی ہے؟ آپ نے کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل پولیوشن کے لیے کیا کام کیا؟ بات یہ ہے کہ اصل چیز آپ نے اپنے مستقبل کے لیے، نوکریاں دینے کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کیا کیا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. کسی کا اچھا وہ محاورہ ہے کہ مچھلی پکڑ کے نہ دو بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دو. آپ ان کے لیے بتائیں انڈسٹریز کہاں AJ میں لگ رہی ہیں جس کی وجہ سے روزگار ہو. ان کے علاقے میں بھی آپ بتائیں. میں جس وقت مظفر آباد گیا، اپنا اویس بھائی، میں مظفر آباد گیا تو میں مظفر آباد میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اور جس طرح وہاں پر گھروں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اگلے 3 سال بعد آپ مظفر آباد اپنی گاڑی لے کے جائیں، مین روڈ پر کھڑی کریں گے، 2 کلومیٹر پیدل چل کے اوپر اپنے گھر میں جانا پڑے گا، کیونکہ پلان کے مطابق شہر نہیں بسائے جا رہے. میر پور، کوٹلی، ڈسٹرکٹ حویلی، مظفر آباد، مختلف شہر دیکھ لیں آپ، راولا کوٹ دیکھ لیں، جب پراپر پلاننگ نہیں ہے تو پھر کون کیا کام کرے گا؟ سب سے پہلے آپ نے کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا ہے. وائلڈ لائف AJ ہے، ٹورزم ہے، وہاں پہ جاب کریشن کے لیے انڈسٹریز لگانی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ شہروں کے حوالے سے پلاننگ کرنی ہے. یہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی ادھورے مطالبات ہیں. اس سے زیادہ یہ جو جین زی کے ہیں، ہم لوگ جو 90s کے بعد کی پیدائش ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کے مطالبات کا ایک الگ سے چارٹر ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کشمکش میں آپ کی بات میری لمبی ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان
ایک رسہ کشی جاری رہتی ہے، ہر دور میں ایک لڑائی جاری رہتی ہے. یہ ایک بیانیہ ہے. یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، اس لڑائی کے درمیان ایک پل بنتا ہے. ایک طرف سول سوسائٹی ہوتی ہے، دوسری ان کے ساتھ اپوزیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپوز کر رہے ہوتے ہیں لیجسلیشن کو. دوسری طرف گورنمنٹ انفورس کر رہی ہوتی ہے اپنی قانون سازی کو. جس طرح مثال کے طور پر عوام کہتی ہے کہ ہمیں انفورس ڈسپیرنسز نہیں ہونی چاہیے، سول سوسائٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ زور لگا رہی ہوتی ہے. حکومت دفعہ 144 لگاتی ہے، یا حکومت کہتی ہے یہاں شراب نوشی ممنوع ہے. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے درمیان کھنچاؤ رہتا ہے، اور یہ تسلسل چلتا رہتا ہے، جس کے درمیان ایک پٹری ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. آزاد کشمیر میں یہ چیز سلسلہ رہنا چاہیے. یہ مثبت ہے کہ عوام حقوق مانگ رہی ہے، اور اس سے میرا نہیں خیال کہ فیصل راٹھور کو گھبرانا چاہیے یا اس حکومت کو گھبرانا چاہیے. اس سے مثبت پہلوں کو نکالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شاعر صاحب. بس آخر میں غلام اویس سے جان چاہیں گے. غلام اویس یہ بتائے گا کہ جس طرح ڈیڈ لاک برقرار ہے، تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کا اور آزاد کشمیر کی صورتحال کا؟ دیکھیں، مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک جن چیزوں پہ پیدا ہوا ہے، وہ ایکشن کمیٹی نے 3 سے 4 چیزیں لکھ کے بھی دی ہیں کہ ان چیزوں پہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چیئرمین قائمہ کمیٹیاں ہیں یا 1-2 اور معاملات ہیں، ان کو اگر گورنمنٹ ان پہ عمل درآمد کرتی ہے ان شکوں پہ، تو مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے کہ مس کیلکولیٹ کر رہی ہے. وہ اس سے پہلے بھی حکومت نے یہی کیا، اور یہ والی حکومت بھی اسی غلطی کو دہرانا چاہ رہی ہے. ان کو اندازہ نہیں ہوتا، پریکٹیکلی یہ اندازہ لگانا ہی نہیں چاہ رہے. یہ چونکہ ایک کھول کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اسی طریقے سے چیزوں کا موازنہ کرتے رہتے ہیں. پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے وہ ابھی تک یہ گورنمنٹ بھی سمجھنے سے قاصر رہی ہے. ان کے استقبال ہوئے، فیصل راٹھور جہاں بھی گئے، 2-4-6 ہزار 10,000 بندہ وہاں پہ نکلا، استقبال ہوا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید معاملہ ختم ہو گیا ہے ایکشن کمیٹی کا. حالانکہ ختم نہیں ہوا، وہ ابھی تک جوں کہ توں ابھی برقرار ہے. گو کہ ان کے آپس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں بہت سے معاملات میں. حالانکہ جو حیدر بھائی نے بات کی، اس سے زیادہ ہارڈ لائن پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے اندر جانے کی رائے رکھتے ہیں. لیکن گورنمنٹ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ سمجھنا نہیں چاہ رہی، یا جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہی، یا سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوگا. گورنمنٹ حل نہیں کرنا چاہ رہی ہے، اس معاملے کو صرف مینج کر رہی ہے. اچھا، ایک چیز یہ کہ غلام اویس بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ موبلائز ہوں گے اور نکلیں گے AJK میں؟ دیکھیں، اگر آزاد کشمیر حکومت نے یا وفاقی حکومت نے معاہدے پہ پوری طرح عمل درآمد نہ کیا، تو مجھے الیکشن سے پہلے ایک الیکشن کا ماحول جو ہے وہ آزاد کشمیر میں نظر آ رہا ہے. آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ ایک بار پھر جو ہے وہ احتجاج کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو سکتا ہے فوری طور پر کوئی ایسا احتجاج نہ کرے، یا مہینے 1.5 مہینے کے بعد وہ ٹوکن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کا جو اگر ماضی کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو وہ اسی طرح لے کے چلتے ہیں. تو الیکشن چونکہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا ایونٹ ہوگا، تو الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا الیکشن کے دوران پریشر پیدا کرنے کے لیے ایک بڑے احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے، اگر یہ جو چارٹر ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا. جی ناظرین، آپ نے دونوں صحافیوں کی گفتگو سنی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے، اور کتنی سنجیدگی سے جو ہیں تمام پہ اقدامات کرتے ہیں. اب یہ آنے والے جو دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.